لڑکے اور لڑکیاں وہ آپس میں ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں، پھر ان کو احساس ہو جاتا ہے کچھ کو کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں، اور وہ اس کو ایک حلال طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ماں باپ نہیں مانتے. یہاں تو ان کی پڑھائی کہتے ہیں مکمل ہو، یہاں تو کہتے ہیں آپ افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن وہ آلریڈی اس گند میں اتنا مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ وہ چھپ کے شادی کر لیں، چھپ کے نکاح کر لیں. تو ایک تو آپ سے یہ پوچھنا ہے کیا یہ اسلام میں جائز ہے، اور دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ایسے سرکمسٹانسز کے اندر کیا کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ ساری جذباتی باتیں ہیں. زندگی صرف سیکس کا نام نہیں ہے. زندگی بہت مشکل چیز ہے جی. یہ سیکس جو ہے نا، وہ ایک ہاتھی کی دم ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. اس کے پیچھے پورا ایک ہاتھی لگا ہوا ہے جو زندگی گزارنی ہے. اب وہ جس عمر کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، اس میں اس طرح کی چیزیں وہ بڑی انسان کو وقتی طور پہ اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ان دا لانگ ٹرم اس کے کیا نقصانات ہونے والے ہیں وہ ہماری نظر میں ہونے چاہیے. خصوصاً میں سسٹر سے کہوں گا کہ آپ بڑی بھولی ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو جال میں پھنسائیں گے، بعد میں ذلیل و خوار کر دیں گے. اللہ ماشاء اللہ ہماری اکیڈمی میں آئے دن طلاق کے مسئلے پوچھنے کے لیے فون آتے ہیں. ہم جب کبھی ان سے کاؤنٹر کوسچن کرتے ہیں تو 90% کیسز میں وہ لو میرجز ہوتی ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ لو میرجز ناکام ہو رہی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ دیکھا، اس کے اوپر کنکلوڈ کر لیا. آپ کی بات درست ہے، قرآن بھی یہ بات کرتا ہے. فرائیڈ نے تو ابھی بات کی ہے نا کہ سب سے امپورٹنٹ جذبہ سیکس ہے. قرآن کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. پہلے نمبر پہ عورتوں کو گنوایا ہے. مردوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں دنیا کی لذت کی جو چیزیں، ان میں سے ایک ہی ہے. تو عورتیں عموماً تو بھولی ہوتی ہیں، مردوں کے اس چکر کے اندر آ جاتی ہیں، یا لڑکوں کے چکر میں لڑکیاں آ جاتی ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا معاشرے میں اتنا ایکسپوجر نہیں ہے. بہرحال مرد تو آپ کو پتہ ہے زیادہ ڈومیننٹ ہے، اور پھر نیچر وائز ایکٹیو نیچر مرد کی ہوتی ہے، عورتیں تو عموماً پیسیو نیچر کی ہوتی ہیں. اس لیے اسلام نے عورت کے لیے یہ اسپیسیفائی کیا ہے کہ وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. یہ واضح حدیث ہے جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ کے اندر، کہ جو عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے، وہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا. کورٹ میرج کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. البتہ اگر لڑکی کا ولی یعنی اس کا باپ فوت ہو چکا ہے تو اس کا بڑا بھائی، وہ نہیں ہے تو اس کا چچا، یعنی قریبی مرد رشتہ دار، وہ اگر زندہ ہے اور وہ الاؤ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، جا کے کورٹ میں میرج کرے، بھلے گھر میں کرے. لیکن عموماً کورٹ میں بھاگ کے میرج ہوتی ہے، اور بعد میں جو کچھ رزلٹ نکلتے ہیں بعض اوقات تو پھنسا کے لے جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے پورے گینگ نکل رہے ہیں. اینڈ رزلٹ کیا